بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے آج اپنی 13ویں کتاب سے ہی کہانی لے کے آئی ہوں، ناول لے کے آئی ہوں چھوٹا سا ایک، اور اس کا نام ہے تربت کے پھول۔ اور تو آئیے ہم اپنی کہانی سناتے ہیں آپ کو۔ تربت کے پھول۔ ہم نے جب بھی بہاروں کو آواز دی، کتنے ہی اجڑے اجڑے گلستاں ملے، بجلیاں خرمن ہوں ہوش پہ آ گریں، واز محترم چاک داماں ملے۔ اس کے میٹرک کے امتحان ہونے والے تھے۔ وہ بڑے انہماک سے فزکس پڑھ رہی تھی کہ اس کی چھوٹی بہن مرینا بولی، کب ختم ہوں گے امتحان آپی ہمارے؟ ابھی شروع کب ہوئے ہیں جو ختم ہونے کی تم بات کر رہی ہو؟ آپ تو کہہ رہی تھیں کہ امتحان 14 اپریل سے شروع ہوں گے۔ ہاں کہا تو تھا گڑیا رانی، مگر ہمارا بھلا ہو ان استادوں کا کہ اسٹرائک پر چلے گئے۔ کیا اسٹرائک اس سال پھر؟ جی جناب، اب تو ایک دفعہ سلسلہ چل نکلے تو پھر نکلتا ہی چلا آتا ہے۔ مطالبات کیا ہیں آپی؟ بھائی یہی تنخواہیں وغیرہ بڑھانے کے لیے اور گریڈ وغیرہ بڑھانے کے لیے ہوگا یہ سب کچھ، مگر آپی یہ بھی کوئی بات ہے کہ لوگ عین امتحان کے دنوں میں ہڑتال کرتے ہیں؟ یہی تو درست موقع سمجھتے ہیں وہ لوگ۔ مگر ایک بات بتا، یہ تجھے اتنی زیادہ دلچسپی کیوں ہے ان باتوں میں؟ آپی ساری چھٹیاں تو امتحان میں گزر جاتی ہیں، یعنی جون جولائی جب کالج کھلنے کا زمانہ آتا ہے تو وقت ختم ہو جاتا ہے کہیں گھومنے پھرنے کا۔ کہاں جانا چاہتی ہے تو؟ کوئٹہ میں چچا سلیمان ہے نا، انہوں نے پاپا کو خط لکھا ہے کہ جب تم سب لوگ گھومنے کے لیے کوئٹہ آؤ۔ کوئٹہ پہاڑوں کے بیچ، وہاں کیا ہے بھئی؟ تو اب جگہ دیکھنے میں کوئی حرج ہے اپنے وطن کی؟ آپ چلیں گی نا آپی؟ ہاں کیوں نہیں چلوں گی، قندیل نے کہا اور پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ 3 ماہ بعد اس کے امتحان ہونے والے تھے۔ پھر امتحان ہو بھی گئے، اور جس دن اس کا آخری پرچہ تھا فزکس کا، تو اسی شام سب لوگ کھانے کی میز کے ارد گرد بیٹھے تھے کہ پاپا بولے، مرینا بیٹی تم لوگ بائی ایئر جاؤ گے یا بائی ٹرین جاؤ گے کوئٹہ؟ بائی ٹرین پاپا، سنا ہے کہ 17 سرنگوں سے گاڑی گزرتی ہے، بڑا مزہ آئے گا۔ ہوائی جہاز کا کیا، بس بادل ہی بادل نظر آتے ہیں۔ مجھے تو ہوائی جہاز میں ذرا بھی مزہ نہیں آتا۔ ٹرین میں مزہ آئے گا، اسٹیشن پر رکتی جاتی ہے گاڑی، سچ بڑا مزہ آتا ہے۔ کیوں آپی، کیا خیال ہے؟ جیسا آپ کہیں پاپا، وہی ٹھیک ہے۔ قندیل کو خاموش رہنا زیادہ پسند تھا، وہ اتنا ہی بولی اور پھر دونوں بہنوں نے کوئٹہ جانے کے لیے کپڑے ٹھیک کرنا شروع کر دیے۔ اتنے میں ان کی امی نجمہ آ گئیں۔ قندیل بیٹی، جی امی۔ بیٹا میرے کپڑے بھی رکھ لے، الگ بکس میں رکھنا، اور علی اور ولی کے کپڑے بھی میرے بکس میں رکھنا، بچے ہیں ان کے کپڑے زیادہ رکھ لینا بیٹی، اور جو بچیں اپنے سوٹ کیس میں جما لینا۔ جی اچھا امی، قندیل نے مختصر سا جواب دیا اور کام میں لگ گئی۔ پاپا نے اگلے روز ہی ٹکٹ لا دیے، ایئر کنڈیشن کوچ کے 5 ٹکٹ۔ پاپا آپ اکیلے رہیں گے، ہم جلدی آ جائیں گے، تم لوگ پریشان نہ ہو قندیل بیٹی، تمہاری دادی ماں، انا بوا اور دوسرے لوگ ہیں نا، اگر دل نہ لگا پاپا تو ہم جلد کراچی واپس آ جائیں گے۔ مرینا نے پاپا کے گلے میں باہیں ڈال، ایک تو یہ مصیبت ہے کہ کراچی والوں کا کہیں دل نہیں لگتا، مگر ہاں یہ نہ ہو کہ تم لوگ اپنے سلیمان چچا کو ناراض ہی کر دو، اگر وہ روکیں تو زیادہ رک جانا تھوڑا سا۔ دراصل پاپا کراچی شہری رونق والا ہے، رات کے 2 بجے تک بھی نکل جاؤ تو چراغاں ہی چراغاں، یہ سب کچھ دوسرے شہروں میں کہاں ہے۔ اچھا اب گاڑی پر چڑھ جا بیٹی، گارڈ نے سیٹی ماری ہے، بیرسٹر عاطف نے اپنی بیٹی سے کہا، اور مرینا جلدی سے گاڑی پر چڑھ گئی۔ ذرا ہی دیر بعد گاڑی روانہ ہو گئی، اور چھک 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 کرتی ریل میں علی اور ولی کو بھی بڑا مزہ آ رہا تھا۔ وہ لوگ اپنے ساتھ ڈھیر سارا کھانا لائے تھے، کھانے کا وقت ہوا تو سب نے مل کر کھانا کھایا۔ انہیں دوسرے دن صبح کوئٹہ پہنچنا تھا 10 بجے۔ قندیل نے تو اپنی کتابیں نکالی اور پڑھائی شروع کر دی، اور مرینا نے علی اور ولی سے کہا، چلو جی آپ ہی تو ایسے ہی بور کرتی ہیں، ہم لوگ لوڈو کھیلتے ہیں۔ نجمہ لیٹ کر سو گئیں۔ کراچی سے منزل دور اور کوئٹہ سے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ جب کئی گھنٹے کے سفر کے بعد ریل گاڑی سرنگوں سے گزرنے لگی تو مرینا کو بڑا لطف آیا۔ کتنا مزہ آ رہا ہے آپ ہی، بھلا ہوائی جہاز میں یہ لطف کہیں آتا ہے؟ اڑے اور 1 گھنٹے میں پہنچ گئے۔
शुक्र करो एसी वाले कंपार्टमेंट में हो, वरना यहाँ की रेलगाड़ी के दूसरे डिब्बों का तो ये हाल है कि इधर किसी की सीट गायब, उधर बिजली का पंखा चल ही नहीं रहा, बाथरूम ऐसे कि जाओ तो जी ख़राब हो जाए। यहाँ बड़े ठाठ से बैठी हो तो लुत्फ़ आ रहा है। वाकई आप ही अल्लाह ताला का शुक्र और एहसान है कि हमने एसी का किराया अफोर्ड किया तो आ गए, वरना आप ही सर झाड़ मुँह पहाड़ पहुँचते कोयटा। शायद सुलेमान चाचा तो इनकार ही कर देते हमें पहचानने से। कोयटा आने वाला था, उनकी रेलगाड़ी पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी। इंजन की सीटी की आवाज़ उन्हें बहुत भली लग रही थी। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना फैला हुआ सामान समेटा और स्टेशन का इंतज़ार करने लगीं। थोड़ी ही देर में उनकी गाड़ी रुक गई। वो लोग कुली को आवाज़ देकर उतर गईं और जल्दी सुलेमान चाचा ने उन्हें ढूंढ लिया। अरे भाभी जान आदाब, कैसे हो सुलेमान? नजमा भाभी, अच्छा हूँ मैं, ये मेरा बड़ा बेटा नुमान है। अरे नुमान तो खासा बड़ा हो गया माशाल्लाह से। ये कंदील मरीना अली अवली हैं। भाई हमारी कंदील और मरीना बेटियां तो बहुत ही प्यारी निकली हैं और माशाल्लाह से खासी बड़ी हो गई हैं। बस भाई साहब बच्चों को तो एक ना एक दिन बड़ा होना ही होता है, और फिर लड़की ज़ात तो एकदम बढ़ती है। वो लोग जीप में सवार होकर सुलेमान चाचा के घर पहुंच गए। सुलेमान चाचा की बीवी अंजुम नजमा से बड़े पुरतपाक तरीक़े से मिली। कैसी हैं आप भाभी जान? नजम अंजुम बेगम से लिपट गई। तुम कैसी हो नजमा? बड़े सालों के बाद कोयटा याद आया, ऐसा कराची बसाया। आपने भी तो कोयटा को आबाद कर लिया, कभी भूले से भी याद न किया अपने आतिफ भाई और भाभी को। नजमा भी हंस पड़ी। अरे भाई अब सारे गिले शिकवे दरवाज़े पे ही कर लोगी बेगम, ज़रा अंदर तो आने दो। सुलेमान चाचा की 4 बेटियां और 3 बेटे थे। बेटियां इरम नजम नसनम और मरियम थीं। बेटे नुमान अमान और शहान थे। नुमान सब बहन भाइयों से बड़े थे। बीच की बहनें यूँ थीं, यूँ अमान और शहान छोटे थे। और दोपहर के खाने के बाद बड़ों की महफ़िल लग गई और लड़कियों की महफ़िल अलग सजी। नुमान पर कंदील के हुस्न का रोब पड़ चुका था। मरीना ने नुमान से पूछा, नुमान भाई आप क्या कर रहे हैं? बीए के आखिरी साल में हूँ। आगे क्या प्रोग्राम है? सोचा नहीं अभी। अच्छा, अभी आपने अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग ही नहीं की है? सोच रहा हूँ अब कर डालूँ। वाकई भाई इंसान को शुरू से प्लानिंग करके चलना चाहिए, वरना ऐन वक्त पर सब गड़बड़ हो जाता है। कंदील पर तो चारों बहनें फरेफ्ता हो गई थीं। ख़ास तौर से सनम तो कंदील की अच्छी दोस्त बन चुकी थी। कंदील तुम क्या पढ़ने का इरादा रखती हो? जी मैं पापा की तरह लॉ पढ़ना चाहती हूँ। मगर तुम तो साइंस पढ़ रही हो। हाँ मैंने प्री इंजीनियरिंग ली है। अगर मार्क्स अच्छे आ गए तो आर्किटेक्ट इंजीनियर बनूँगी, वरना फिर दूसरी चॉइस मेरी बैरिस्टर बनने की है। और तुम मरीना तुम क्या करोगी? मैं तो मेरे ख़्याल में बीए करके शादी कर लूँगी और मरीना की इस बेबाक साफ गोई पर सब हंस पड़े। ये भी दुरुस्त है मरीना, फजूल में एमए करो, यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाओ और अपना रंग रूप ख़राब करो। बिल्कुल, फिर कराची यूनिवर्सिटी वो तो शहर से खासा दूर है। एक तो वो पहरेदार बैठे रहते हैं, सुना है गेट पर ही रोक लेते हैं। अब आप का डिपार्टमेंट कोसों दूर हो, आप भागते चले जा रहे हो। सुना है लड़के लड़कियों के पैर दुख जाते हैं। मरीना ने तफसील बताते हुए कहा, ऐसे पढ़ने का भला क्या फ़ायदा? अरे शादी ब्याह कर लो तो ये फ़ायदा है कि नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, जेवर मिलता है। उनकी मासूम बातों पर सब हंस रहे थे और तब कंदील ने उसे डांट दिया। वो आपी, आई एम सॉरी। एक तो ये जो मेरी आपी है ना, ज़रा भी मजाक नहीं करने देती हैं। बाबा नहीं करूँगी मैं, शादी वादी छोड़ कर नहीं जाऊँगी आपको। बड़ा लुत्फ़ आ रहा है मरीना की बातों में। कंदील बाजी बात करने दें, इरम ने कहा तो मरीना अपने मुंह पर उंगली रख कर बोली, साइलेंट प्लीज़। अब आप लोग बोलें मैं चुप रहूँगी। और फिर इधर उधर की बातें होने लगीं। नुमान उठकर जा चुका था। रात को वो तो अपनी अम्मी के साथ चाची के कमरे में सोई। कोई 10 बजे होंगे कि इतने में सुलेमान चाचा आ गए और भाभी सुनाएं, आतिफ कैसा है? वो तो अपनी बैरिस्ट्री में हमें भूल ही गया। नहीं सुलेमान भाई, ऐसी बात नहीं है, बस मसरूफियात इतनी ज़्यादा हैं कि क्या किया जाए। अपने हर दिल अज़ीज़ दोस्तों और साथियों को कोई फरामोश कर सकता है भला? यही तो मुझे अंजुम ने कहा कि भाई अब बच्चे बड़े हो गए हैं, इन्हें कोयटा बुला कर घुमाएँ। बस मैंने आतिफ को ख़त लिख दिया और आप लोग आ गए। और भाई साहब नुमान क्या कर रहा है?
मैं उसी की वजह से तो परेशान हूँ। तुम्हारी भाभी के बेजा लाड और प्यार ने उससे बिगाड़ कर रख दिया है। ये उसके हर ऐब और बुराई पर पर्दा डालती रहती हैं। उसकी सोबत अच्छे लोगों में नहीं है। बड़ी मुश्किल से बीए में पहुँचा है। मैं तो ये परेशान हूँ कि ये ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। भाभी, पढ़ाई तो बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, इसके बगैर चारा नहीं है। नुमान को समझाएं, उसे बहनों का सहारा भी बनना है। खासा समझाती हूँ नजमा, बस बड़ा लड़का था, ज़्यादा लाडो प्यार किया और वो बिगड़ गया। अंजुम भाभी उदास थीं। कंदील बिस्तर में छुपी सब बातें खामोशी से सुन रही थी। सब समझ रहे थे कि वो सो रही है। सुलेमान चाचा कोयटा की कोल माइंस में मुलाजिम थे। 10-11 हज़ार तनख्वाह मिलती होगी, या शायद इससे भी ज़्यादा, क्योंकि वो वहाँ मैनेजर थे। कंदील ने महसूस किया कि जब से वो लोग आए हैं, नुमान ज़्यादातर घर में ही रह रहा है। अच्छी खासी हैंडसम शख्सियत के मालिक थे, लंबे चौड़े गंदमी रंगत के मालिक। नुमान भाई काश पढ़ाई में दिल लगाते तो आज सुलेमान चाचा इतने परेशान और उदास ना होते। सुबह वो जल्दी से उठ गई। फजर की नमाज के बाद वो चाची के साथ किचन में घुस गई। अरे कंदील बेटा, तू क्यों आ गई? बस चाची जान, मुझे आदत है सुबह सवेरे उठने की। मैं नाश्ता बनाने में आपका हाथ बटाती हूँ। आज जुमा है ना बेटी, तो मेहरा नहीं आएगी, इसीलिए जल्दी से उठ गई। आप बैठें, मैं पराठे बनाती हूँ, आप आलू की भुजिया बनाएं। ठीक है, तुम पराठे पका लो। और फिर कंदील ने जल्दी जल्दी पराठे पकाना शुरू कर दिए। जब तक पराठे पक्के आलू भी तैयार हो गए, अंजू चची ने सदाएं लगाना शुरू कर दी। जल्दी उठो सब लोग, जुमा मत बर्बाद करो, घूमने जाना है। तो वैसे ही 9 तो वैसे ही बज रहे हैं और सब लोग छलांगे मार मार कर अपने बिस्तरों से उठ गए। कंदील और मरीना तो उस वक्त हैरान रह गई जब नुमान भाई और सुलेमान चाचा ठंडे यख पानी से नहा लिए। अरे चाचा, पानी तो इतना ठंडा है, आप लोग कैसे नहा लिए? बेटी, कोयटा में पानी ऐसे ही ठंडा होता है, अब कहाँ तक गर्म करें? मैंने तो मुँह भी धोया गर्म पानी करके, मरीना ने झरझरी लेते हुए कहा। तो सब हंस पड़े। सुलेमान चाचा का घर ज़्यादा बड़ा ना था। बाहर बैठक का कमरा था, बीच में बड़ा सा लान था, फिर बरामदा और फिर 3 कमरे थे। बरामदे में खाने की मेज़ पड़ी हुई थी, मगर ज़्यादा लोगों की मौजूदगी में नीचे दस्तरखान बिछा लिया जाता था। सब ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और फिर सब लड़कियां तैयार होने दौड़ पड़ीं। 3 जीपें तैयार खड़ी थीं जाने के लिए। कंदील ने चाहा कि अम्मी और चची जान के साथ घुस कर बैठे, मगर वो लोग उसे अपनी जीप में खींच लाए। तुम कंदील वहाँ बूढ़ियों की गाड़ी में क्या करोगी भाई? जहाँ जगह मिली सनम बाजी बैठ गई। नुमान भाई में इन लोगों की गाड़ी चला रहे थे। एक जीप सुलेमान चचा और तीसरा ड्राइवर चला रहा था। ये हम कहाँ जा रहे हैं सनम बाजी? हम कोयले की कानों में जा रहे हैं। सच? हमें चचा जान कोयले के कान में अंदर लेकर जाएंगे? पथरीले पहाड़ों और चट्टानों के बीच उनकी जीप जा रही थी। ये रास्ता बड़ा ख़तरनाक है, नुमान भाई आहिस्ता से बोले। मरीना चीखी, कुछ नहीं होता, मैं तो इससे भी तेज़ चलाता हूँ जब अपने दोस्तों के साथ आता हूँ। वो हंसते हुए बोले। कंदील का हलक तो खौफ के मारे खुश्क हो रहा था। वो तो पूरे रास्ते कुरानी आयात पढ़ती रही। फिर वो लोग कोयले की कानों में पहुंच गए। हर तरफ कोयला ही कोयला बिखरा पड़ा था और सामने सुरंग थी जहां से कोयले वाली गाड़ियां कोयला ला रही थीं। वो लोग एक गेस्ट रूम में बैठे और फिर चाय पानी के बाद मरीना चचा से बोली, सुलेमान चचा, अंदर ले चलेंगे हमें आप? तुम डरोगी तो नहीं बेटी? डरने की क्या बात है, क्यों आप चलेंगी ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल चलूँगी। तो फिर वो तुम लोग ये करो कि हेलमेट पहन लो और ये हेडलाइट्स ले लो और आ जाओ मेरे पीछे पीछे। सारी लड़कियों ने जल्दी जल्दी हेडलाइट्स और हेलमेट पहन लिए। फिर चचा ने उन्हें छोटी सी रेलगाड़ी में बिठा दिया और वो लोग अंदर ही अंदर तक कोयले की कानों में चल दिए। आधे रास्ते में वो लोग उतर गईं, फिर पैदल चल दी। सुलेमान चचा उन्हें काले काले कोयले की चट्टानें दिखा रहे थे जहाँ मजदूर ठक ठक करके कोयला काट रहे थे। अंदर घुप अंधेरा था और सिर्फ उनकी हेलमेट लाइट्स थीं या फिर एक बड़ी सी हेडलाइट जो चाचा जी के हाथ में थी। यहाँ से तो कीमती पत्थर भी निकलते होंगे चचा? हाँ, कभी कभार निकल आते हैं। अब चले मरीना? मैं तो थक गई, कंदील ने आहिस्ता से कहा। तो मरीना बोली, बस चले जान, अब चलें, हम लोग थक गए। सच बड़ा मज़ा आया, हमने तो ये चीज़ें कभी देखी ही नहीं, हम तो पहली दफ़ा देख रहे हैं। बस कोयटा की ये ख़ास चीज़ है यहाँ की कोयले की कानें। मैंने सोचा तुम लोगों को पहले यही दिखा दूँ। फिर ज़रा ही देर बाद ये लोग ट्राली में बैठकर बाहर आ गई। चलो अब तुम लोग जल्दी जल्दी मुँह हाथ धो लो।
سب کے منہ ہاتھ کالے ہو رہے ہیں۔ پھر کھانا کھائیں گے اور پھر وہ لوگ کھانا کھانے کے بعد کوہ مردار کی طرف چل پڑے۔ وہاں ہم لوگوں نے کے لیے شام سجی کا انتظام کروایا گیا تھا۔ یہ سجی کیا چیز ہے بھائی؟ بیٹی یہ سالم روسٹ کیا ہوا بکرا ہے، اسے سجی کہتے ہیں۔ پھر تو بڑا مزہ آئے گا۔ قندیل اور مرینا نے چاروں طرف نظر کی تو چٹیل پہاڑی پہاڑ تھے، سنگلاخ پہاڑ۔ صنم باجی چلیں ان پہاڑوں کی سیر کرنے؟ تو پھر کیا ہوا، ہم گھومنے ہی تو آئے ہیں، قندیل بولی۔ اور پھر یہ 6 کی 6 لڑکیاں پہاڑوں کی سیر کو نکل گئیں۔ خودرو کانٹے اور دار پتھروں کے بیچ اگی موٹی موٹی جھاڑیاں تھیں جن میں جنگلی اکا دکا پھول تھے۔ صنم باجی چلیں وہاں نیچے اترتے ہیں۔ قندیل بڑا خطرناک راستہ ہے، کہاں اترو گی؟ صنم نے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ ایک نہ مانی۔ اس نے ارم کو لیا اور وہ دونوں آہستہ آہستہ پہاڑ سے نیچے اترنے لگیں۔ دوسری لڑکیاں اوپر کی سیر کرتی رہیں اور آگے نکل گئیں۔ صنم بھی ان کے ساتھ تھی کہ اتنے میں نعمان اور امان ان لوگوں کو ڈھونڈتے آ گئے۔ چلو بھئی لڑکیوں، شام کا وقت ہو رہا ہے، ابو بلا رہے ہیں۔ سب لڑکیاں جمع ہوئیں تو ارم اور قندیل نہ تھیں۔ صنم یہ ارم اور قندیل کہاں ہیں؟ انہیں پہاڑ کے نیچے اترنے کا بڑا شوق تھا اور وہ نیچے اتر گئیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ پہاڑ کے نیچے اتر گئیں اور تم نے منع بھی نہیں کیا؟ وہ مانی نہیں بھیا جی بچی، وہاں بھیڑیے اور نہ جانے کون کون سے جانور آتے ہیں، تم نے ان لوگوں کو نہیں بتایا کس پہاڑی سے نیچے اتری ہیں وہ لوگ؟ یہاں تو سب پہاڑ ایک ہی جیسے ہیں، مجھے تو یاد نہیں۔ اوہ یو ڈیم ایڈیٹ! صنم امان تم انہیں لے کر جاؤ، میں ان لڑکیوں کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ ارم و قندیل نیچے اتر گئیں مگر اب انہیں واپس اوپر آنے کی ہمت ہی نہ تھی۔ اب کیا ہوگا قندیل؟ ارم پریشانی سے بولی۔ یہ ہم نے کیا غضب کیا، ہمیں وہ لوگ کیسے ڈھونڈیں گے؟ قندیل بھی روانسو ہو گئی۔ اور دیکھیں عصر کا وقت ہو چکا ہے، اب تو جھٹپٹا ہونے والا ہے۔ پہاڑوں پر نعمان پاگلوں کی طرح دوڑ رہا تھا مگر اسے لڑکیاں کہیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ وہ آپ بڑبڑایا، نہ جانے کہاں چلی گئیں۔ پھر وہ چیخنے لگا تھا، ارم، قندیل، کہاں ہو تم لوگ؟ ارم! اس کی آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ ارم و قندیل خوف سے رو پڑیں۔ قندیل، اب تو ہمیں شیر یا بھیڑیا آ کر کھا جائے گا۔ سنو ارم میری اچھی بہن، درود شریف پڑھو، میں تو نماز پڑھ رہی ہوں، ہمیں ضرور کوئی نہ کوئی ڈھونڈنے آئے گا۔ اور پھر قندیل وہیں ارم کا دوپٹہ پھیلا کر نماز پڑھنے لگی۔ خدایا ہماری غلطیاں اور گناہ معاف کر دے، ہمیں شیر اور بھیڑیوں سے بچانا کسی کو بھیج دے مولا، بڑا تیرا کرم ہوگا۔ وہ گڑگڑائی اور تب اسی وقت ان کے کانوں میں نعمان کی آواز ٹکرائی۔ وہ لوگ خوشی سے اچھل پڑیں۔ نعمان کی پہاڑوں کے بیچ ٹکراتی آواز کا جواب ارم نے دیا، ہم یہاں ہیں نعمان بھائی۔ ارم بری طرح چیخی اور تب ایک دھیمی سی آواز نعمان کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ آواز کی طرف لپکا، نیچے جھانکا تو ارم اور قندیل اسے گڑیوں کی طرح نظر آئیں۔ تم لوگ اوپر آؤ، میں بھی نیچے آتا ہوں تمہیں لینے۔ ارم نے قندیل سے کہا، قندیل اب جلدی چلو، ریسٹ کر لیا ہے، بلا وجہ بھیا کو تھکانے کا کیا فائدہ۔ پھر وہ دونوں ہمت کر کے اوپر چڑھنے لگیں۔ پتھروں کو پکڑ پکڑ کر وہ دونوں اوپر چڑھ رہی تھیں۔ یہ تو شکر کرو قندیل کہ ہم لوگ کینوس شوز پہنے ہیں، ورنہ تو ننگے پاؤں زخمی ہو جاتے۔ میں تو تھک گئی ارم، جب اترنے کا شوق تھا تو اب اوپر چڑھو بھی، سچ میں تو تھک گئی۔ وہ دونوں ہاتھ راستے میں اوپر آدھے راستے اوپر آ چکی تھیں۔ اچھا تم ریسٹ کرو، میں چڑھتی ہوں اوپر۔ اور قندیل وہیں ایک چوڑے پتھر پر بیٹھ گئی۔ ارم ذرا سا اوپر چڑھی تو نعمان مل گئے۔ یہ تمہاری دوست کہاں ہیں؟ وہ نیچے پتھر پر بیٹھی رو رہی ہیں۔ اس نے اب اوپر نہیں چڑھایا جا رہا ہے تو کس نے تم سے کہا تھا کہ تم لوگوں سے یہ عقل مندی کرو کہ تمہیں معلوم ہے کہ شام ہوتے ہی جنگلی جانور نکل آتے ہیں یہاں؟ ایمان کو لے کر چل دیں پہاڑ کے نیچے۔ تم اوپر چلو، میں قندیل کو لے کر آتا ہوں۔ قندیل سچ مچ بیٹھی رو رہی تھی۔ تم تھک گئیں؟ نعمان تو پہاڑ پر اترنے کا ماہر تھا، فٹ اس کے پاس پہنچ گیا۔ اور قندیل چونک پڑی، آپ نعمان بھائی؟ جی جناب تشریف لے چلیں اوپر، میں تھک گئی ہوں۔ تو پھر کیا بھیڑیے کی غذا بننے کا ارادہ ہے؟ جب چلا نہیں جا رہا تو آدھا پہاڑ کیسے چڑھوں گی؟ میرے سہارے؟ آپ کے سہارے؟ ہم اتنے بھی خراب میزبان نہیں ہیں کہ اپنی مہمان کو بھیڑیے اور شیروں کے سپرد کر دیں۔ چلو شاباش، جلدی سے میرا ہاتھ پکڑو اور اوپر آؤ۔ اور قندیل نے بادل نخواستہ نعمان کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر پتھروں پر چڑھنا شروع کر دیا۔ بس 20 منٹ میں وہ لوگ اوپر پہنچ گئے۔
قندیل کی سانسیں پھول رہی تھیں، وہ نڈھال ہو کر اوپر بیٹھ گئی۔ تب ارم چیخی، مزہ آیا پہاڑوں پر گھومنے کا؟ ہاں بہت مزہ آیا، قندیل نے جب اپنی بے ترتیب سانسوں کو قابو میں کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ لوگ اس جگہ چل دیے جہاں سب لوگ حیران و پریشان بیٹھے تھے۔ سلیمان چچا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور نجمہ اور انجم بیگم بھی پریشان تھیں۔ نعمان، یہ تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ سلیمان چچا نے نعمان کو ڈانٹتے ہوئے پوچھا تو قندیل ایک دم بول پڑی، سلیمان چچا، نعمان بھائی ہمیں بچا کر لائے ہیں، ورنہ ہم تو آج بھیڑیوں کا لقمہ بن جاتے۔ ہم وہاں پہاڑوں سے نیچے اتر گئے تھے۔ ارم، تم اس بچی کو لے کر اتری تھی نیچے؟ سلیمان چچا غصے سے بولے تو ارم رو پڑی اور قندیل آہستہ سے بولی، غلطی میری ہے چچا جان، مجھے ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے تھی۔ نیچے اتر کر معلوم ہوا کہ پہاڑ کتنا اونچا ہے۔ اب کسی کو کچھ نہ کہیں۔ آئی ایم سوری، آئندہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ وہ بھی روانسی ہو گئی تو سلیمان چچا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی دراصل واقعی یہ جگہ بڑی خراب ہے۔ اب یہاں ایسا ہے کہ ہم مائنز پر رات کو رکتے ہیں اور پھر صبح نکلیں گے۔ وہ لوگ اپنے لیے بنائی گئی سجی لے کر ریسٹ ہاؤس آ گئے تھے۔ نیچے بستر بچھا کر سب لڑکیاں ایک کمرے میں گھس گئیں اور لڑکے چچا چچی کے کمرے میں لیٹ گئے۔ صبح یہ لوگ سورج طلوع ہوتے ہی نکل پڑے۔ چلو اب ہم تم لوگوں کو ہنّا لیک دکھا دیں۔ واقعی یہ بھی بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ قندیل کو بہت پسند آئی، مگر وہ بوٹنگ کے لیے نہیں گئی۔ پھر وہ لوگ تھک ہار کر واپس آ گئے گھر۔ قندیل کی کوئٹہ آمد نے نعمان کے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ وہ اس کی آئیڈیل تھی، یہ وہ بہت جلد جان گئے، مگر قندیل ان باتوں سے بے نیاز تھی، اس کے تو سان و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ نعمان کے دل کے نہا خانوں میں جا بیٹھی ہے، مگر نعمان میں ایک خوشگوار تبدیلی آ رہی تھی۔ اور تب ایک دن جب وہ اور ارم اکیلی تھی تو ارم بولی، ہمارے نعمان بھائی کیسے ہیں؟ اچھے ہیں۔ قندیل، تم ہمارے بھیا کو بچانے کی تمام صلاحیت رکھتی ہو۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی۔ تم ان کو سدھارو، انہیں ترغیب دو کہ وہ ایک اچھے انسان بنیں۔ سچ ابو اور امی ان کے مارے بے حد پریشان ہیں۔ میں کوشش کروں گی ارم، بات کروں گی میں نعمان بھائی سے۔ گڈ، یہ تمہارا ہمارے خاندان پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ تھینک یو جی۔ اور پھر سلیمان چچا انہیں سیبوں کے باغات میں لے گئے۔ ہرے ہرے سرخ سرخ سیب اور کینو لٹک رہے تھے۔ پیڑوں پر تین چار پیٹی بھر کر سیب انہیں فارم کے مالکوں نے دیے، مگر جو مزہ سیب کو توڑ کر کھانے کا ہے وہ پیٹی میں بند سیب کا کہاں ہے؟ تمہارے کراچی میں سیب ہوتے ہیں؟ صنم نے پوچھا۔ نہیں بھائی، وہاں سیبوں کے درخت نہیں ہیں، ہم تو خریدتے ہیں۔ اور انگوروں کے باغات؟ وہ بھی نہیں ہوتے۔ ہاں، اگر کسی کا گھر بہت بڑا ہے تو وہ انگور کی بیل پھیلا لیتے ہیں، وہ دوسری بات ہے۔ وہ لوگ باغ وغیرہ گھوم کر آ گئے۔ شام کو لڑکیاں شاپنگ کو گئیں۔ قندیل اور مدینہ نے بلوچی کڑھائی کے گلے وغیرہ خریدے اور بھی دوسری بہت سی چیزیں خریدیں، اور یوں گھومتے گھماتے ان کا ایک ہفتہ گزر گیا۔ اور سناؤ قندیل بیٹی، کوئٹہ پسند آیا؟ ہاں چچا جان، جتنا گھوما ہے اتنا تو بہت پسند آیا۔ بس اب گھر میں رہیں گے، ایک ہفتے بعد تو ہم کراچی جا رہے ہیں۔ اتنی جلدی چلی جاؤ گی بیٹی؟ انکل کالج میں داخلے شروع ہو جائیں گے، مدینہ کا میٹرک کا سال ہے، وہ بھی مصروف ہو جائے گی۔ اور پھر ایک روز جب نجمہ اور انجم کہیں گئی ہوئی تھیں، لڑکیاں سب گھر میں اکیلی تھیں کہ نہ جانے کس بات پر نعمان کو غصہ آ گیا اور وہ بہنوں پر برس پڑا۔ ارم، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، تم نے میری قمیض جلا دی۔ بھیا غلطی سے جل گئی۔ نہیں، تم نے جان کر جلائی ہے میری قمیض، میری اتنی قیمتی شرٹ کا ستیہ ناش کر دیا۔ وہ چیخ اٹھے اور مارنے کے لیے اٹھے۔ ارم کو کہ قندیل ایک دم ان کے سامنے آ گئی۔ بس نعمان بھائی، بس آپ ذرا صبر و ضبط سے کام لیں، اتنا غصہ اچھا نہیں۔ شرٹ جل گئی تو جل گئی، اگر آپ ارم کو ماریں گے تو شرٹ تو واپس نہیں آئے گی۔ میں انکل سے آپ کو نئی شرٹ کے پیسے لے کر دے دوں گی۔ قندیل کے بیچ میں آ جانے سے نعمان بھائی خاموش ہو گئے، ان کا اٹھا ہوا ہاتھ نیچے گر گیا۔ قندیل پھر بولی، آپ نعمان بھائی اس طرح گھر میں رہتے ہیں؟ آپ اس گھر کے بڑے لڑکے ہیں۔ سلیمان چچا آپ کی طرف سے بہت پریشان رہتے ہیں، بہنیں تو بھائیوں کے پیار کی بھوکی ہوتی ہیں، وہ تو بابل کے آنگن کی چڑیاں ہوتی ہیں، وہ وقت آنے پر دانہ ان کا چپ کر اب چلی جاتی ہیں، پھر ان پر اتنا روب، اتنا غصہ کیوں؟ نعمان بھائی، آپ اپنے آپ کو بدلیں، اپنی صحبت کو بدلیں، ورنہ یہ گھر برباد ہو جائے گا۔ اور تب نمائن نے آہستہ سے کہا، آئی ایم سوری قندیل، اور وہ وہاں سے اپنے بیڈ روم میں چلے گئے۔ تم قندیل، تم تو بڑی بولڈ ہو، صنم نے اسے شاباش دی۔
آپ بہنوں کی غلطی ہے، آپ کو نعمان بھائی کا سدھار کرنا نہیں آیا۔ انجم چچی نے بے جا لاڈ و پیار سے انہیں خود سر کر دیا، اور اب وہ غصے سے اور کبھی پیار سے سب ٹھیک کر لیں گے۔ تم بہنیں ہو، تم لوگ انہیں ٹھیک کرو، اگر وہ ڈانٹیں تو بات کو ٹال دو، مسکرا دو، سب سے پہلے ان کی دوستی غلط لوگوں سے چھڑاؤ، تھوڑا سا نفسیاتی علاج کرنا پڑے گا اور ان کے مزاج کی تنگی اور خود سری کم ہو جائے گی۔ پھر کچھ دنوں بعد نعمان بھائی خاصے نارمل تھے، وہ پڑھ رہے تھے، پھر یہ لوگ کراچی واپس آ گئیں۔ کل 15 دن کوئٹہ میں رہیں۔ صنم اور ارم قندیل سے خط و کتابت کرتی تھیں، اور انہیں میں ایک دفعہ صنم کے خط میں نعمان کا خط بھی شامل تھا۔ قندیل آداب، تم نے میری زندگی کا رخ موڑ کر مجھے جو نیکی اور سدھار کی راہ دکھائی ہے وہ بہت بھلی ہے۔ میں ابو کے ساتھ میں کول مائنز میں کام کرنے لگا ہوں اور جرمنی جا رہا ہوں ڈپلومہ لینے مائننگ کا۔ مجھے تمہارا کوئٹہ آنا اور پھر واپس چلے جانا اچھا لگا۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، کیا تم میرا ساتھ دے سکتی ہو؟ خدا حافظ، نعمان۔ قندیل نعمان کا خط پڑھ کر سنسی ہو گئی۔ اس نے غصے سے صنم کو خط لکھا۔ صنم باجی آداب، آپ مجھے خط لکھتی تو ٹھیک تھا، مگر نعمان بھائی نے مجھے خط لکھنے کی ہمت کیوں کی؟ انہیں منع کیجیے گا کہ آئندہ مجھے کبھی کوئی خط نہ لکھیں۔ مجھے اپنے ماں باپ کی عزت ہر شے سے پیاری ہے، اور نہ ہی میں ایسی ویسی لڑکی ہوں۔ میرا انجینئرنگ میں داخلہ ہو گیا ہے اور میں ابھی 4 سال تک مصروف ہوں۔ انہیں بولیں اپنی زندگی میں اور عروج حاصل کریں، اور کبھی مجھے ان کا کوئی خط فارورڈ نہ کیجیے گا۔ خدا حافظ، آپ کی بہن قندیل۔ پھر نعمان جرمنی چلا گیا۔ چچا سلیمان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ صنم اور ارم کی بات طے ہو گئی تھی، ان کی شادی ایک ساتھ ہونا تھی۔ ادھر قندیل انجینئرنگ کے دوسرے سال میں تھی، اس کا رشتہ منصور نے بھیجا۔ منصور سول انجینئر تھے اور ایک پرائیویٹ فرم میں ملازم تھے۔ پاپا نے ان کا رشتہ طے کر دیا۔ جلد ہی اس کی منگنی کی رسم ادا ہوئی، اور یوں 2 سال بعد اس کی شادی طے ہونا قرار پائی۔ بیرسٹر عاطف نے اپنے دوست سلیمان کے نام خط لکھا۔ ڈیئر سلیمان، السلام علیکم، امید ہے تم خیریت سے ہوگے۔ بھائی، تم نے مجھے اپنی 2 بیٹیوں کی منگنی کی خوشخبری سنائی تھی، تو میں نے سوچا تم کو بھی میں اپنی قندیل کی منگنی کی اطلاع دوں اور خوشخبری سناؤں۔ ایک بڑا اچھا اور معزز خاندان ہے۔ لڑکے کا نام منصور ہے اور وہ سول انجینئر ہے۔ میں نے قندیل کا رشتہ طے کر دیا، 2 سال کے بعد شادی ہے۔ بس یار سلیمان، لڑکی ذات ماشاءاللہ جلدی بڑی ہو جاتی ہے، جلدی اس کے فرض سے سبکدوش ہو جانا چاہیے۔ اب رہ گئی مرینا، تو وہ ڈاکٹر بنے گی۔ اس کی شادی کو تو 5-6 سال باقی ہیں، اور علی دونوں چھوٹے ہیں۔ اچھا سلیمان، سب بچوں کو دعا پہنچے۔ بھابھی صاحبہ کو سلام، تمہارا دوست عاطف کا خط پڑھ کر سلیمان کو چکر آ گیا۔ یہ کیا ہوا بیگم؟ ہم تو کیا سوچے بیٹھے تھے، اور یہ کیا ہو گیا؟ میں تو آپ سے پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ نعمان کی بات ڈال دیں، مگر آپ انتظار کرتے رہے کہ قندیل انجینئر بن جائے اور نعمان کچھ کر لے تو بات ڈالیں۔ بیگم، جب اپنا کھوٹا مضبوط نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ کاش نعمان کا پہلے پڑھائی میں دل لگ گیا ہوتا اور ٹائم سے تعلیم ختم کر لیتا، تو میں منہ بھی رکھتا بات کو ڈالنے کی۔ حالانکہ وہ قندیل سے 5-6 سال بڑا تھا، مگر پڑھائی میں کتنا وقت لگا دیا۔ تم جانتی ہو عاطف پڑھائی کے معاملے میں ہمیشہ سے بڑا سخت ہے۔ ہم اگر رشتہ دے بھی دیتے تو وہ اسے ٹرن ڈاؤن کر دیتا اور ہماری دوستی خراب ہو جاتی۔ میں نے تو کیسے خواب دیکھے تھے کہ قندیل دلہن بن کر آئے گی گھر میں، اتنی اچھی اور سلجھی ہوئی پیاری سی بچی ہے، مجھے اچھی سی بہو مل جائے گی۔ سب سے زیادہ فکر تو مجھے نعمان کی ہے، وہ کیا کرے گا؟ اب بیگم ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا بات ہے امی آپ بہت پریشان ہیں؟ صنم نے بازار سے آ کر ان کو پوچھا، اور وہ ارم اور نجم کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی۔ لو یہ خط پڑھو۔ اور خط پڑھ کر صنم چیخ پڑی، نہیں یہ کیا ہو گیا ابو؟ نعمان بھائی اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے تو من ہی من میں ابو قندیل کی پرستش کی ہے۔ وہ رو پڑی، مگر بیٹی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کاش نعمان نے پہلے سوچ بوجھ پکڑی ہوتی تو ہمارا منہ ہوتا عاطف سے اور نجمہ سے بات کرنے کا۔ دیکھو سول انجینئر سے شادی طے کی ہے، اور ہمارا نعمان وہ بھلا ابھی کیا کر رہا ہے؟ وہ ابو کی جگہ سنبھالیں گے آخر ابو 20 سال سے وہاں کوئلے کی کان میں ہیں، زندگی تپا رہے ہیں۔ ان کی جگہ ان کے بیٹے کو نہ ملی تو کسے ملے گی بھائی؟ بیٹی اب کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اور پھر ارم صنم اپنے کمرے میں جا کر بہت روئیں۔ باجی نعمان بھائی کو کچھ نہ لکھیے گا، کیا قندیل کو میرے بھیا کے پیار کی خبر نہ تھی جو اس نے منگنی کر لی؟ ارم نے کہا، میں اس سے پوچھوں گی تو کہ یہ کیا ہوا۔
सनम ने आंसू पोंछते हुए कहा। और फिर सनम का ख़त कंदील को मिला। प्यारी कंदील, ढेर सारा प्यार कबूल करो। तुम्हें अपनी मंगनी की ढेर सारी मुबारकबाद कबूल हो और नई ज़िंदगी के नए ख्वाब मुबारक हों। कंदील, मेरी प्यारी सी बहन, तुम्हें हम लोगों ने टूट कर चाहा, प्यार किया और हमारी दिली आरज़ू तमन्ना थी कि तुम हमारी भाभी बनो। हमें मालूम था कि नुमान भाई की ज़िंदगी में इनकलाब तुम लाई हो और अब हम वो अल्फाज नहीं पा रहे हैं कि किस दिल से नुमान भाई को ये दिलसोज ख़बर सुनाएं कि उनके बाद उसका क्या हाल होगा, ये हमें नहीं मालूम। काश कंदील तुम हमारी भाभी बन सकती, मगर अब कंदील मैं आज के बाद से शायद तुम्हें ख़त ना लिखूं। दिल बेहद उदास है। अच्छा, खुदा हाफिज़, तुम्हारी बाजी सनम। कंदील को ख़त मिला तो वो सुनसी हो गई। ये सब क्या है? चाहतों का एक तरफा समंदर, मगर कंदील ने खुद सुलेमान नुमान भाई को इस तरह ये ना देखा था। और फिर अगर कोई बात थी भी तो ये मसला अम्मी अब्बू के सामने पेश होना था। उसने सनम को इस ख़त का जवाब देना मुनासिब न समझा और ख़त जला दिया। सुलेमान चचा ने सनम और इरम की शादी के कार्ड भेजे। बुना गई पढ़ाई का बहाना कर दिया। उसके अब्बू और अम्मी और मरीना चले गए। सनम ने इतना पूछा, आतिफ चचा, कंदील नहीं आई? बेटा, उसके फ़ाइनल इम्तिहान होने वाले हैं। मरीना इसलिए आ गई कि MBBS के साल अव्वल में है और उसका यूनिवर्सिटी में अगले साल इम्तिहान है। मरीना सब बातों से बेखबर थी। इरम ने उससे कहा, और तुम्हारी कंदील बाजी कैसी हैं? अच्छी हैं। और तुम्हारे दूल्हा भाई? ओ मंसूर भाई, वो तो बड़े हैंडसम हैं। नुमान भाई से ज़्यादा। नुमान भाई का क्या ज़िक्र इरम बाजी? नुमान भाई भी तो तुम्हारी कंदील आप ही को चाहते थे। क्या क्या कह रही हैं आप? रियली? हाँ, और हम भी चाहते थे कि कंदील हमारी भाभी बने। तो फिर आप लोगों ने प्रपोज़ क्यों नहीं किया? बस आजकल अम्मी अब्बू करते रहे, इंतज़ार करते रहे कि तुम्हारे घर से मना ना हो जाए, मगर वो सब कुछ ना हो सका। इसमें कंदील का भी कोई कसूर ना था। और वो क्या करती कि चाहत तो एक तरफा थी। मेरी आपी भी क्या नुमान भाई में? नहीं, शायद ऐसा नहीं है। सनम बाजी कंदील से ख़त किताबत करती थी, मगर कभी भी कंदील ने इस किस्म की कोई बात ना की। तो फिर कसूर आप लोगों का हुआ ना? हाँ, हम कसूरवार हैं। इरम ये कहकर रो पड़ी। सनम और इरम रुखसत होकर चली गईं। नुमान को छुट्टी ना मिली, वो ना आ सका। और फिर उस रात जब सुबह आतिफ और नजमा को वापस आना था तो सुलेमान ने आतिफ से पूछा, अब कंदील की शादी कब कर रहे हैं? बस नवंबर दिसंबर तक कर दूंगा। यार आतिफ, तुमने बड़ी जल्दी कर दी कंदील के लिए। क्या मतलब? मैं सोच रहा था कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती। तो दोस्त कहा क्यों नहीं? कैसे कहता? बेटा किसी लायक होता तो कहता ना। बस शर्मिंदा होकर रह गया। नुमान की भी ख्वाहिश थी, मगर जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। क्या करूं सुलेमान, तुम बेटे वाले थे, हम बात डालते तो सोचता। मैं बेटी वाला था, कैसे कहता दोस्त? पर मेरी बेटी ने तो कुछ जाहिर नहीं किया, हालांकि वो मुझसे खासी फ्री है। यार बेटी की ख्वाहिश का तो मुझे नहीं मालूम, मगर हाँ, मुझसे चूक हो गई। खैर दोस्त, जहाँ बच्ची की बात तय की है वहीं उसकी शादी करना। बिल्कुल, तुम लोगों की दुआ की ज़रूरत है। ज़रूर आना कंदील की शादी में। हाँ, हम ज़रूर आएंगे। वो भी तो हमारी बेटी है, सुलेमान ने आहिस्ता से कहा। और फिर दूसरी सुबह उनकी फ़्लाइट कराची के लिए थी। मरीना कोयटा से उदास आई। उसे सनम और इरम की बातों से खासा दुख हुआ था। कंदील के इम्तिहान ख़त्म हो चुके थे। उसकी शादी की तारीख 25 नवंबर तय पड़ी थी। और फिर उस रात मरीना ने अपनी आपी से बात करने की ठानी। आपी, एक बात पूछूं? हाँ, बोलो। आप मंसूर भाई के साथ शादी से खुश तो हैं? हाँ, क्यों? तो फिर क्या था? वो क्या? मेरा मतलब है, तो फिर आपने नुमान भाई को गलतफहमी में क्यों रखा? क्या बक रही हो तुम? मैं ठीक बक रही हूँ। कोई आपको मन ही मन चाहता चला गया और आपको खबर भी ना हुई? बड़ी ना होश में तो हो तुम। क्या कह रही हो? आप ही, मैं क्या कह रही हूँ आप अच्छी तरह जानती हैं। मरीना, तमीज़ से बात करो। मुझे नुमान भाई में कतई कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने कभी भी उनकी हौसला अफजाई नहीं की। उन्होंने एक दफ़ा सनम बाजी के लिफाफे में ख़त रख के भेजा था, मगर मरीना, मैंने उसका जवाब उन्हें नहीं दिया और सनम बाजी को सख्ती से मना कर दिया था कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। ये बातें बड़ों के दरमियान करने की हैं और बड़ों से उन्होंने कोई बात ही नहीं की। तो क्या वो बात करते तो आप राज़ी हो जाती? तुम्हें मालूम है मरीना, मंसूर भी मेरी पसंद मंगने से पहले नहीं थे। ये अम्मी और पापा की पसंद है। अगर नुमान भाई मुझे लाइक करते थे तो उसमें मेरा क्या कसूर है?
आप पीरम और सनम बाजी नुमान भाई के लिए बड़ी परेशान थीं। वो कह रही थीं कि उन लोगों ने अभी तक तुम्हारी मंगनी का भी उन्हें नहीं लिखा है। ये उन्होंने गलती की है, किसी को आस में नहीं रखना चाहिए। आप ही जो भी हुआ बुरा हुआ, काश हम लोग कोयटा कभी ना जाते। हाँ मरीना, हमें नहीं जाना चाहिए था, गलती हो गई, क्या करें। कंदील ने मुख्तसर से जवाब दिया और सोने लेट गई। 1 माह बाद ही कंदील की शादी हो गई और वो मंसूर की दुल्हन बनकर चली गई। सुलेमान चचा और चची आए थे शादी में, अंजुम और मरियम आई थीं। वो लोग बिल्कुल खामोशी से शादी में शिरकत करके चले गए। कंदील अपने घर में थी कि अचानक मंसूर ने एक दिन कहा, कंदील भाई तुम बड़ी खुश वक्त आई, मेरी सऊदी अरब में जॉब लग गई। सच? हाँ, बहुत अरसे से अप्लाई किया था, अब ऑफ़र आई है। आप चले जाएंगे? हाँ जाना पड़ेगा, और मैं 1 साल बाद बुला लूँगा। ठीक है, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया और काम में लग गई। नुमान 4 साल बाद जर्मनी से वापस आ रहा था। सुलेमान चचा उसे लेने एयरपोर्ट गए। वो एक बहुत डिसेंट से इंसान की तरह उन्हें लगा। कैसे हैं अब्बू? ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? बस तब्दीली मिली कुछ अपने नालायक बेटे में अब्बू। अब तुम नालायक नहीं हो, तुम मेरे लायक बेटे बनकर आए हो। ओह, तो अब आप तो मुझसे नाराज़ नहीं हैं? नहीं बेटा, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। तू मेरी जगह संभाल ले, बस मैं अब रिटायर हो जाऊँगा। वो लोग जीप में बातें करते हुए घर आ गए। नुमान आते ही अपनी माँ से लिपट गया। माशाल्लाह नुमान, तू तो बिल्कुल बदल गया। बस अम्मी, ये कमाल है किसी की अनजानी मोहब्बत और प्यार का। वो बेसाख्ता बोला और सारे लोग खामोश हो गए। उसने ढेर सारी चीज़ों के संदूक खोल दिए। कंदील के लिए न जाने क्या मेकअप का सामान था, कपड़े थे, जूते थे और न जाने क्या कुछ था। वो लोग कुछ बोले नहीं, सारी चीज़ें उठा कर रख लीं। सुलेमान चाचा ने उसे फ़ौरन अपने माइंस में मुलाजिम रखवा दिया और वो बहुत अच्छी तनख्वाह पर वहाँ मुलाजिम हो गया। वो सनम और इरम से मिलने उनके घर गया और तब उसने सनम से कहा, सनम अब तो मैं बड़ा काबिल बन गया हूँ, मेरी तनख्वाह भी 15,000 है। अब्बू और अम्मी को कराची भेजो, वो जाएंगे भैया, मुझे घर आने दीजिए, फिर मैं बात करती हूँ। मगर दिन यूँ ही गुजरे और सनम ना आई। वो और ज़्यादा मसरूफ़ बन गई और फिर उसने अम्मी से कहा, अम्मी आप लोग अब आतिफ चचा के घर जाएँ और इनसे बात करें कंदील के लिए। अच्छा ऐसा करो कि तुम खुद मिलाओ जाकर उनसे, फिर हम बात करेंगे। अच्छा ठीक है, ये भी अच्छा है। मैं जब जर्मनी जा रहा था तब उनसे मिला कर गया था, अब मुझे जाना तो चाहिए। और अंजुम का दिल अंदर से कट जा रहा था। अपने बेखबर बेटे की बातें सुनकर नुमान ने 2 दिन बाद की फ़्लाइट बुक करा ली। वो आतिफ चचा के घर पहुंचा। सब लोग उससे मिलकर बहुत खुश हुए। और मरीना कैसी हो तुम? मेरा 3rd ईयर MBBS है। यानी तुम 2 साल बाद दवा देने के काबिल होगी? जी हाँ, मैं 2 साल बाद डॉक्टर बनूंगी। भाई जल्दी बन जाओ डॉक्टर, कितने बीमार चलना बसें तुम्हारी डॉक्टर बनने के इंतज़ार कर के। मसलन फ़र्ज़ करो मुझे ज़रूरत पड़ी तो? अल्लाह ना करे नुमान भाई, कैसी बातें करते हैं आप? भाई हम तो मर जाएंगे ऐसी डॉक्टर का इंतज़ार करते करते। उफ़ नुमान भाई, आप मरने जीने की क्या बातें ले बैठे हैं? अभी वो लोग बैठे बातें कर रहे थे। रात के 9 बजे थे कि इतने में कंदील और मंसूर आ गए। कंदील एक दुल्हन की तरह सजी थी और मंसूर भी खास हैंडसम लग रहे थे। कंदील उस दिन नुमान को देखकर सन्नाटे में आ गई, मगर मंसूर की वजह से वो जल्द संभल गई। अरे आदाब नुमान भाई, आप कब आए? उनसे मिलें, मेरे शौहर मंसूर हैं। और कंदील के इन जुमलों के साथ ही नुमान के दिल और जहन दोनों को झटका सा लगा। वो रिवायती रटे रटाए जुमले बोला, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मंसूर ये हमारे कोयटा वाले सुलेमान चचा के बड़े बेटे हैं। नुमान, जब हमारी शादी हुई थी तो ये जर्मनी में थे, इसी वजह से ये शादी में शिरकत ना कर सके। सुलेमान चचा तो बेहद खलीक, बहुत अच्छे हैं। आप क्या करते हैं नुमान? जी मैं कोल माइंस की ट्रेनिंग लेकर आया हूँ जर्मनी से। मेरे वालिद की भी इसी फील्ड में गुज़िश्ता 20 साल से हैं। आपने भी यही शोबा अपना लिया? बस जी आदत हो गई है कोयटा में रहने की और पहाड़ों से सर टकराने की। क्या मतलब भाई? पहाड़ों के बीच सुरंगें बनाकर ही तो पत्थर निकाला जाता है। फिर आप लोग कब आ रहे हैं कोयटा घूमने? भाई देखिए, मेरा तो बुलावा सऊदी अरब से आ गया है, मैं चला जाऊंगा और साल के अंदर कंदील को भी बुला लूँगा। फिर कितने साल बाद वापस आएंगे आप लोग? शायद 3 साल बाद। चलिए फिर आ जाइएगा। ज़रूर आएंगे नुमान, आप मुझे बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं। बड़ा आदमी था, बुरे दोस्त अहबाब थे मेरे, मगर आतिफ चचा और चची की मेहरबानियों से मैं एक अच्छा इंसान बन गया। मैंने सोचा अपने माँ बाप को दुख देने का कोई फ़ायदा नहीं, और फिर ऐसे बुरे लोगों आदमियों को अपनी लड़की कौन देगा, इसलिए मैं अच्छा बन गया।
یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اب آپ شادی کب کر رہے ہیں؟ فی الحال تو میری شادی کام سے ہو گئی ہے، اب بھائی ابھی نجم اور مریم کی شادی کر دوں۔ ابو تو اب ضعیف ہو گئے ہیں، کرنا تو ہے شادی، کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم جب سعودی عرب سے واپس آئیں گے تو آپ شادی کیجیے گا، ہم بڑی دھوم دھام سے آپ کی شادی میں شرکت کریں گے۔ بالکل، پہلے آپ لوگ سعودی عرب تو گھوم آئیں۔ اور پھر ورینہ بولی آپ لوگ کہیں دعوت میں جا رہے تھے؟ ہاں، KMC کمپلیکس جانا ہے۔ ہم نے سوچا پہلے تم لوگوں سے مل لیں اور پھر ذرا دیر بیٹھ کر منصور اور قندیل چلے گئے۔ اور نعمان جو اپنے من ہی من میں ڈھیر سارے ارمان سجائے کوئٹہ سے کراچی پہنچا تھا، دوسری صبح کی فلائٹ سے کوئٹہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تم رک رہے تھے نعمان بیٹے، کیوں جا رہے ہو؟ عاطف نے پیار سے کہا۔ بس چچا جان، کام یاد آ گیا۔ اور تب مرینہ اس کے گیسٹ روم میں آ گئی۔ نعمان بھائی، میں جانتی ہوں آپ کیوں جا رہے ہیں۔ ہاں گڑیا بہن، نعمان کی زندگی سے ایک عزیز چیز چھین لی گئی، زندگی کا مفہوم اور مقصد اب ختم ہو گیا۔ مگر نعمان بھائی، قندیل آپی بھی تو بے قصور ہیں، وہ آپ کی چاہت کو کیسے سمجھ سکتی تھیں؟ میری آپی کی کوئی غلطی نہیں ہے، کاش آپ مجھے بہن بنا کر دل کا دکھ بانٹ لیتے۔ غلطی ہو گئی گڑیا بہن، آج میں خالی ہاتھ خالی جھولی لے جا رہا ہوں۔ کون جانے یہ زندگی وفا بھی کرے یا نہیں، کون جانے تم مجھے اب دیکھ بھی پاؤ گے نہیں۔ گڑیا رانی، تیرے نعمان بھائی نے جس تیزی سے ترقی کی تھی وہ اب اتنی ہی تیزی سے زوال پذیر ہو جائے گا شاید۔ نہیں نعمان بھائی، ایسا نہ کہیں، زندگی انسان کو دوبارہ نہیں ملتی، میں جانتا ہوں۔ اور جب کسی کو زندگی سے پیار ہی ختم ہو جائے تو زندگی سے پیار کرنا سیکھا تھا زندگی سے پیار کرنا، مگر اب سب بے معنی ہے۔ اچھا گڑیا، میں جا رہا ہوں، میری فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے، اپنا خیال رکھیے گا نعمان بھائی۔ بالکل سرکار، اب اور کیا کام ہوگا بندے کا۔ اور پھر ذرا ہی دیر بعد اس کا جہاز فضاؤں میں اڑ رہا تھا۔ آسمان کی وسعتوں پر کالے اور سفید بادلوں کا دھواں اس کے دل میں پھیلنے والے دھوئیں سے کم تھا۔ وہ آنکھیں موندے کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ لنچ پلیز، ایئر ہوسٹس کی آواز پر وہ چونک پڑا۔ نو تھینک یو، جسٹ اے کپ آف ٹی۔ یس سر کہہ کر ایئر ہوسٹس نے اسے چائے لا کر دے دی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ کوئٹہ ایئرپورٹ پر اتر گئے اور نعمان ٹوٹا پھوٹا سا دل لیے گھر میں داخل ہوا۔ ارے نومی، تو ایک ہفتے کے لیے گیا تھا عاطف چچا کے پاس، انجم بیگم نے کہا تو وہ برس پڑا۔ کیوں جھوٹ بولا تھا مجھ سے؟ مجھے کچھ نہ بتایا اور کراچی بھیج دیا؟ خود آپ اور ابو اتنے بزدل بن گئے، میں جو امانت آپ لوگوں کو سونپ گیا تھا وہ مجھ سے چھن گئی، اور آپ لوگ انتظار کرتے رہے۔ کم از کم عاطف چچا سے کہا تو ہوتا، امی آپ لوگوں نے میری زندگی، میری روح مجھ سے چھین کر دوسرے کی جھولی میں ڈال دی، اور میں وہاں گوروں کے دیس میں اپنے دل و دماغ میں خوبصورت گھر اور ساتھی کے سپنے سجا کر آیا تھا، مگر وہ سب کچھ چکنا چور ہو گیا امی۔ جس نے مجھے زندگی کی اور زندہ رہنے کی راہ سجائی، جب وہ نہ رہی تو اب یہ زندگی بیکار ہے امی۔ ہم قندیل سے اچھی لڑکی تجھے ڈھونڈ دیں گے بیٹے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ماما، چاہا تو ایک بار جاتا ہے، اب اور کوئی قندیل میری زندگی میں کبھی نہیں آئے گی۔ اور میں اگر جانتا کہ آپ لوگ بات نہیں کریں گے تو عاطف چچا سے بات کر کے خود جاتا۔ وہ کیا کر دیتے منع، میں انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتا۔ پھر ابو تو ان کے بچپن کے ساتھی تھے اور دوست تھے ماما، آپ لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، مجھے دکھ دیا، بہت دکھ ہے، اور شاید یہ دکھ میری جان لے لے گا۔ ایسا نہ کہہ بیٹا، تو ہماری زندگی ہے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا بن سکوں، مگر ایک بات بولوں ماما، آپ ساری توجہ امان و شان پر دیں، ڈوبتے تنکے کا سہارا مت تلاش کریں۔ وہ یہ کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، اور پھر اسی شام وہ مائنز پر جانے کے لیے نکلا۔ پہلے سیدھا صنم کے گھر گیا۔ ارے بھیا آپ؟ ہاں میں، کیسے ہیں آپ؟ تمہیں دکھانے آیا ہوں کہ زندہ ہوں، مگر 1 سال بعد میں زندہ نہیں رہوں گا۔ تم میری بہنیں ہو، بھائی کے سارے جذبات اور احساسات سے بے نیاز۔ تم لوگوں کو اپنی ایک امانت سونپ گیا تھا، آج بھائی کا مان توڑا ہے تم بہنوں نے، اور اس کی سزا میری موت کی صورت میں تم لوگوں کو ملے گی۔ نہیں بھیا، ایسے رک جائیے، میں مائنس پر جا رہا ہوں، اور وہی کام میری زندگی بنے گا اور وہی میری موت کا باعث بنے گا۔ وہ فوراً جیپ لے کر چلا گیا۔ صنم بہت روئی، وہ تو اس زلزلے اور اس صدمے کے لیے تیار تھی۔ نعمان نے اپنی زندگی کول مائنز کی نظر کرنے کی ٹھانی۔ وہ یہ کرتا کہ اکثر کول مائنز کے اندر
تک چلا جاتا تو نہ ماسک لگاتا نہ کچھ کرتا، یوں ہی کوئلے کا برادہ اس کے پھیپھڑوں میں داخل ہونے لگا تھا، مگر وہ کچھ احتیاط نہیں کرتا تھا۔ سلیمان چچا نے اسے سمجھانا چاہا، نومی بیٹا ہمیں جیتے جی مت مارو، ایسا کچھ نہیں ہوگا ابو جی، میں آپ کا کام سنبھالے ہوں، یہیں رہ کر رہا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ گستاخانہ انداز سے ان کے سامنے سگریٹ پینے والا پیتے ہوئے بولا، اور سلیمان چلے گئے۔ وہ دم بدم سگریٹ پیتا، کام میں لگا رہتا، صرف ہفتے ایک دن میں گھر آتا اور پھر مل کر واپس چلا جاتا۔ اس روز بھی وہ گھر آیا تو انجم بیگم نے کہا، نعمان بیٹے قندیل تو نہیں مل سکی تجھے، مرینا بھی تو پیاری سی بچی ہے، تو کہہ تو ہم عاطف بھائی سے بات کریں۔ مرینا، وہ بچی جسے میں چھوٹی بہن اور گڑیا کی طرح سمجھتا ہوں، بیٹا وہ تیری سگی بہن تو نہیں ہے، شادی تو ہو سکتی ہے اس کے ساتھ۔ مجھے کچھ نہیں معلوم ماما، آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میں جا رہا ہوں۔ اور پھر سلیمان نے عاطف کو خط لکھا، میرے دوست عاطف، السلام علیکم، امید ہے تم بخیر ہوگے۔ میں اپنے بچے کی زندگی بچانے کے لیے تم سے مرینا کی بھیک مانگتا ہوں۔ میری خالی جھولی میں قندیل بیٹی کی نہ صحیح مرینا کی بھیک ڈال دو، میرے مرتے ہوئے بیٹے کو بچا لو۔ عاطف دیکھو، انکار نہ کرنا، ہاں دوست، مجھے تمہاری ضرورت ہے، تمہارا دوست سلیمان۔ عاطف نے اس لمحے نجمہ سے مشورہ کر کے مرینا کو بلایا، مرینا بیٹی۔ جی پاپا۔ بیٹی، تمہاری کوئی پسند ہے شادی کے لیے؟ میں سمجھی نہیں پاپا، تم کسی کو پسند تو نہیں کرتی ہو؟ اگر ایسی بات ہے تو بتا دو بیٹی۔ نہیں پاپا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہاری شادی نعمان سے طے کر رہا ہوں۔ جی، نعمان بھائی سے؟ ہاں، نعمان ایک اچھا لڑکا ہے، اگر سلیمان قندیل کے لیے کہتا تو میں ضرور شادی کر دیتا، مگر اس نے نہ کہا، ہم بیٹی والے ہیں، کچھ نہ کہہ سکتے تھے۔ بہرحال تمہیں اعتراض تو نہیں؟ پاپا، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی عزت ہوں، جو فیصلہ آپ کریں وہ بہتر ہے۔ اور پھر عاطف نے سلیمان کو رضامندی کا خط لکھ دیا۔ سلیمان اور ان کی بیوی پھولے نہیں سما رہے تھے، اور جب انہوں نے نعمان کو یہ خبر سنائی تو وہ کچھ نہ بولا۔ مرینا دلہن بنی اور ان لوگوں نے آ کر اسے منگنی کی انگوٹھی پہنائی۔ نعمان نہیں آیا تھا، پھر عاطف اور نجمہ بیگم نے نعمان کو جا کر انگوٹھی پہنا دی اور یوں رشتہ طے ہو گیا، مگر نعمان ہر بات سے لا تعلق تھا۔ سلیمان اور انجم نے سوچا کہ مرینا کے ساتھ نومی کی منگنی کر کے انہوں نے اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کر دیا ہے، مگر شاید وہ غلط تھے اور قسمت ان کا مذاق اڑا رہی تھی۔ نومی بیمار ہو گیا، اسے کھانسی رہنے لگی۔ چیک اپ کرانے چل بیٹا، اگلے سال تیری شادی ہے، طبیعت ٹھیک کر لے، ماما نے کہا تو وہ من ہی من مسکرا پڑا۔ بڑی مشکل سے وہ چیک اپ کے لیے گیا۔ کوئلے کے اثرات اور ذرات اس اندر داخل ہونے سے اس کو سلیکوسس ہو گئی تھی۔ مسٹر نعمان، آپ مائن سے کچھ دن کے لیے احتیاط کریں، وہ تو میری روزی ہے ڈاکٹر۔ پھر آپ ماسک پہنا کر کام کریں تاکہ کوئلے کے ذرات آپ کے پھیپھڑوں میں داخل نہ ہوں۔ نعمان اپنے من کی کرتا رہا اور دن بدن موت کے قریب جاتا رہا۔ مرینا کو یہ نہیں معلوم تھا کہ نعمان نے اپنی یہ حالت کر لی ہے۔ اسے جب اس کی بیماری کی اطلاع ملی تو وہ اپنے امی ابو کے ساتھ کوئٹہ گئی، اور اس نے جو کچھ دیکھا وہ اس کی آنکھوں کے یقین کے لیے ناکافی تھا۔ وہ طاقتور اور ہینڈسم انسان، وہ اس کا منگیتر، اس کی زندگی کا مالک بننے والا نعمان تو نہ تھا۔ وہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ نعمان ہے۔ وہ وہاں دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی اس لاغر سے انسان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے شوکیس پر رکھی نعمان کی فائل اٹھا لی، اور جب وہ اسے پڑھنے لگی تو اس کا سر چکرا گیا۔ نعمان کو پھیپھڑوں کا سرطان ہو چکا تھا اور شاید اس کا مرض لا علاج تھا۔ نعمان بیٹے، یہ تم نے 6 ماہ میں کیا حالت بنا لی، عاطف نے دکھ سے کہا، اور نعمان مسکرا دیا۔ عاطف چچا، جب زندگی سے پیار ختم ہو جاتا ہے تو زندگی یوں ہی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ میں مرینا سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عاطف چچا اس سے زیادہ کچھ نہ سن سکے۔ وہ لوگ سب کمرے سے باہر چلے گئے۔ مرینا چوکھٹ سے لگی کھڑی تھی، وہ اس کے نزدیک آ گئی۔ مرینا، یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ نعمان، یہ آپ نے کیا کیا؟ مجھے کس ظلم کی سزا دی آپ نے؟ میں نے تو آپ کی ڈوبتی زندگی کو سہارا دینے کے لیے حامی بھری تھی۔ مجھے موقع تو دیتے کہ میں کسی کی یاد کو آپ کے دل سے فراموش کر پاتی۔ مرینا، تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ زندگی سے ناتا اس لیے توڑ کر جا رہا ہوں کیونکہ شاید تمہاری زندگی میں شامل ہو کر تمہیں تمہارا حق نہ دے پاتا۔ شاید مرینا تمہیں حق سے محروم رہتی، اور یہ مجھے گوارا نہ تھا۔ تم خوبصورت ہو، ڈاکٹر بن رہی ہو، تمہیں اپنی موت کی صلیب پر نہیں چڑھا سکتا تھا، اس لیے میں تمہیں منگنی سے آزادی دیتا ہوں۔ یہ انگوٹھی تم واپس لے لو اور مجھے معاف کر دینا۔ اور ہاں مرینا، قندیل اور منصور سے کہنا کہ میرے چہرے کے پھولوں پر تو نہ آ سکے، مگر ہاں میری تربت پر پھول ڈالنے ضرور آئیں۔
نعمان بھائی خدا کے واسطے چپ ہو جائیے۔ وہ بری طرح سے سک پڑی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ تب وہ انجم اور مریم کے گلے لگ کر بہت روئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے مریم؟ یہ ہمارے دو خاندان کس چنگاری کی لپیٹ میں آ گئے۔ وہ کون سا دن تھا جب اس کہانی کی ابتدا ہوئی تھی؟ کاش ہم کوئٹہ کبھی نہ آتے، کاش نعمان ہمیں کبھی نہ ملتے۔ ہاں باجی، ہمارے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی، اجڑ گیا ہمارا بھرا پورا گھر۔ وہ بھی سسک پڑی۔ اور پھر اس رات جب سلیمان اپنے بیٹے نعمان کے پاس سو رہے تھے تو اچانک اس کے سینے میں درد اٹھا۔ ابو جی، میرے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ ٹھہرو بیٹا، میں جیپ نکالتا ہوں، اسپتال چلتے ہیں۔ نہیں، شاید اس کی نوبت نہ آئے ابو جی، مگر سلیمان نہ مانے اور عاطف کے ساتھ مل کر نعمان امان اور شان کی مدد سے اسپتال چلے۔ لے کر امان گاڑی چلا رہا تھا۔ عاطف کی گود میں نعمان کا سر تھا۔ عاطف چچا، میں آپ کا بیٹا بننے کے لائق نہیں تھا، اس لیے جا رہا ہوں۔ آپ مرینا کی شادی کسی اچھے سے لڑکے سے کر دیجیے گا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹے؟ میرے پاس وقت نہیں ہے چچا جان، 2-4 قدم پر موت میری منتظر ہے۔ مجھے رخصت چاہیے آپ لوگوں سے، زندگی کے قید سے۔ نعمان کی زبان لڑکھڑا گئی اور وہ وہیں عاطف کی گود میں دم توڑ گیا۔ اور تب شان بھائی اس کی لاش سے لپٹ گیا۔ بھیا، آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ سلیمان عاطف کے گلے لگ کر بلک کر رو پڑے۔ جوان بیٹی کی موت نے ان کی بوڑھی کمر کو توڑ دیا تھا۔ نعمان کے جسد خاکی پر ماں بہن کر رہی تھیں اور بہنیں پچھاڑیں کھا رہی تھیں۔ مرینا کو تو خاموشی لگ گئی تھی، وہ اندر ہی اندر سے سک رہی تھی۔ اور پھر سوئم کرنے کے بعد وہ لوگ کراچی آ گئے۔ 1 ہفتہ بعد قندیل اور منصور سعودی عرب سے آ گئے۔ وہ لوگ ڈھیر سارے تحفے تحائف لے کر آئے تھے۔ مرینا اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی، میڈیسن کی کتاب پڑھ رہی تھی کہ اتنے میں قندیل 1 سوٹ کیس اٹھائے خوشی خوشی اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے ہاتھ سے کتاب چھین کر بولی، یار مرینا، بور نہ کرو، شادی ہونے والی ہے تمہاری اور پڑھ رہی ہو۔ یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیسی شاپنگ کر کے لائی ہوں تیرے لیے۔ یہ بیوٹی بکس، یہ خوبصورت سا زیور کا سیٹ، یہ ساڑیاں، اور دیکھ کیسے پیارے پیارے شرٹ پیس لائی ہوں۔ اور ہاں، میں تیرے لیے وہ خوبصورت کمبل بھی لائی ہوں، مخمل بھی لائی ہوں، نابی رنگ کی۔ کوئٹہ میں بہت سردی ہوتی ہے نا، آخر کلینک پر بیٹھے گی بھائی، اسپتال جانے کے لیے کوٹ چاہیے ہوتا ہے۔ ایک ہی سانس میں قندیل بولے جا رہی تھی مگر مرینا خاموش تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور تب قندیل نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ مرینا، تو رو رہی ہے، کیا ہوا؟ آپ ہی یہ سب چیزیں بند کر کے رکھ دو، یہاں کوئی شادی نہیں ہے۔ شادی نہیں ہے؟ مگر میں اور منصور تو شادی میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ شادی؟ میری کوئی شادی نہیں ہے۔ نعمان مر گئے آپ ہی؟ نعمان مر گئے؟ نہیں مرینا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ قندیل چیخ پڑی اور مرینا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آپ ہی، میں نے چاہا تھا کہ تمہاری چھوڑی ہوئی محبت کو اپنی محبت کے دھاگوں میں جوڑ دوں، مگر شاید ایسا ہونا ممکن نہ تھا۔ نعمان کو صرف اور صرف تم عزیز تھیں۔ وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے، مگر آپ ہی ان کا ایک پیغام تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں تم سے کہہ دوں کہ تم ان کے چہرے کے پھولوں میں تو نہ آ سکیں، مگر تم اور منصور بھائی ان کی تربت پر پھول ڈالنے ضرور آنا۔ مرینا، میں ضرور جاؤں گی۔ نعمان نے یہ کیا کیا؟ مجھے انجانے میں یک طرفہ اتنا چاہا کہ میری جدائی میں جان دے دی اور پھر کچھ خبر بھی نہ ہوئی۔ قندیل کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور تب مرینا نے کہا، آپ ان آنسوؤں کو پوچھ لو، تم منصور بھائی کی زندگی کا ایک حصہ ہو، تمہارے درد سے ناآشنا ہیں، انہیں ناآشنا ہی رہنے دو، میں بھی شاید وقت کے سے سمجھوتا کر لوں۔ اور قندیل نے آتے ہی منصور سے کہا، منصور، ہم کوئٹہ جائیں گے۔ کوئٹہ؟ ہاں، بابا کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو پاپا اور ماما نے کچھ نہیں بتایا؟ کیوں پاپا، آپ نے منصور کو یہ نہیں بتایا کہ نعمان ہم سے روٹ کر چلے گئے؟ واٹ؟ کیا کہہ رہی ہو تم قندیل؟ ہوش میں تو ہو؟ اس خوشی کے موقع پر غم کی باتیں؟ منصور، نعمان اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ انہوں نے مرینا کو یہ پیغام دیا تھا کہ میں اور آپ کی شادی میں تو شرکت نہ کر سکا، ہاں ان کی تربت پر پھول ضرور ڈالنے آئے۔ اور منصور کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ پاپا، آپ نے مجھے اتنی دیر سے بتایا بھی نہیں۔ کیا بتاتا بیٹے، تم دونوں اتنی خوشی خوشی آئے تھے، ایک دم دکھ کی بات کیسے کر دیتا۔ اور تب وہ لوگ اگلے روز کی فلائٹ سے کوئٹہ روانہ ہو گئے۔ شان کے ساتھ وہ لوگ قبرستان گئے، پھولوں کی چادر قبر پر ڈالی کہ انہوں نے فاتحہ پڑھی اور تب آنکھیں بند کر کے قندیل نے کہا، نعمان مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری موت کی ذمہ دار انجانے میں بن گئی، مگر دیکھو تم نے مرینا سے جو وعدہ لیا تھا وہ میں نے
پورا کر دیا، اب مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا۔ وہ من ہی من میں سوچ کر سسک پڑی، اور تب منصور نے آہستہ سے اس کے کاندھے پر پکڑ کر کہا چلو قندیل شام ہو رہی ہے، اور قندیل آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی منصور کے ساتھ قبرستان سے باہر آ گئی۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ کہانی تربت کے پھول یہاں ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو انشاءاللہ میرا یہ چھوٹا ناول پسند آئے گا۔ تو بھئی آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ میری کہانی کو پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں، اور اگر میرا چینل پسند آیا ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں، کیونکہ اب میں پھر دوسری جو کہانی ڈالوں گی یہ 122 نمبر کی کہانی تھی۔ تو آئیے اب ہم خدا حافظ کہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔